السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کل میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا، وہاں اور بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس دوست کے ہم گھر گئے، انہوں نے کہا کہ یار میں اگلے ہفتے آپ کو ایک نئی ڈش کھلاؤں گا کھانے میں۔ میں نے کہا بھی کون سی ڈش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آلو کریلے۔ تو سارے ہنس پڑے، بھائی کریلے اور گوشت تو سنا تھا، کریلے اور قیمہ سنا تھا، خالی کریلے پکے وہ سنا تھا بیجوں کے ساتھ، لیکن یہ آلو کریلے، اور وہ مزید ہو گئے نہیں، گول گول کاٹیں گے اور اس کو پھر ہم فرائی کریں گے آلوؤں کو، اور پھر یوں کریں گے، اور پھر وہ بزد رہے اس بات کے اوپر کہ یہ ڈش ہوتی ہے۔ سارے ہنسنے لگے اور سب نے کہا کہ بھائی یہ ڈش نہیں ہوتی، لیکن وہ بزد تھے، انہوں نے کہا یہ ڈش ہوتی ہے۔ اور پھر آخر ہوا کیا کہ میں تنگ آ کے اٹھ گیا اور میں نے اٹھ کے یہ کہا کہ یار آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور میں اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اسی طرح امریکن جرنلز نے یہ کہا کہ جناب یہ جو وار آپ نے شروع کی ہے یہ غلط ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح جنگ کا یہ طریقہ کار نہیں۔ جس پہ ٹرمپ صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کام نہیں کرنا تو آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو وہ سن ہی نہیں رہے تھے ان کی، کیونکہ ٹرمپ بضد تھے کہ نہیں میں نے ٹھیک کیا۔ لیکن جرنیل، چونکہ جرنل کو لڑائی لڑنا آتا ہے، ایویں تو نہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہو کر جرنل تک جاتا ہے، کتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے ٹرمپ۔ تو میری طرح جیسے میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا، وہ جرنلز بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب، وہ مجھے ایک فلم تھی، اس فلم میں انہوں نے وہ 3 ایڈیٹس، تو اس میں یہ کہا تھا کہ سر جی تسی گریٹ ہو۔ تو جرنیلز بھی یہ کہہ کے اپنے گھر کی طرف انہوں نے راہ لی کہ ٹرمپ صاحب تسی گریٹ ہو اور تسی ٹھیک ہو۔ یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اور جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر obviously جیسے میں گھر کی طرف روانہ ہوا یہ کہہ کے آپ ٹھیک ہیں، جرنلز بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب نئے جرنلز بلائے جائیں گے اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ایران کو نا گیچی سے پکڑ لینا۔ اب وہ بھی آئیں گے اور وہ آ کر کہیں گے کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور آخرکار پھر وہی ہوگا، چونکہ جنرل جو پہلے چلے گئے تھے ان کی اسٹریٹجی چینج تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی نیا آتا ہے تو وہ اگر ٹرمپ کے کہنے کے اوپر اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ جنگی حکمت عملی نہیں ہوگی، وہ ٹرمپ کی حکمت عملی ہوگی، جس میں فوج نہیں لڑ رہی ہوگی، ٹرمپ کا دماغ لڑ رہا ہوگا۔ ناظرین، ایران نے امریکہ کو ایسا دھچکا دیا ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی F-35، F-15، F-16 اور بہت سارے طیاروں کو مار گرایا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے، یا باقی جو حکومتیں تھیں، باقی ممالک تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2-4 دنوں میں، جیسا کہ ٹرمپ کہتے تھے کہ 2-3 دنوں میں یہ ترنے والا جو ہے وہ ہم آرام سے نکل جائیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ F-35، F-15، F-16 یہ جہاز گرا دینے اور اپنے ہی ٹیریٹری کے اندر گرائے جانے کو مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس کو جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی مانا کہ ہمارا F-16 جہاز جو ہے وہ گرا ہے۔ باقی جہازوں پہ وہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جو بھی حالت جنگ میں ہوتا ہے یہ جنگ ہے، اس میں مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کی جو معمولی سی باتیں ہیں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں، جہاز گرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے جہاز اتنے ملین ڈالرز کے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں معمولی سی باتیں، اور واقعی معمولی باتیں ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے رہتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، لوگ لڑتے رہتے ہیں، جنگی جو ٹیکٹکس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو وہ پھر اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، اور ٹرمپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ معمولی سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جہاز گر گئے کوئی سی بات نہیں، لیکن اندر سے تو اس کو تکلیف ہے نا کہ ایران نے ہماری اتنی بڑی بڑی تکنیکی جو ہم نے حاصل کی ہوئی تھی مہارتیں ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ اندر سے تو تکلیف ہے، لیکن آپ کیا کہیں، لوگوں کو تو بتانا ہے نا، لوگ سے سوال کرتے ہیں۔ اب وہ جو جہاز کے پائلٹ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، تو لیکن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے ناظرین $1 کروڑ کی پیشکش کر دی ہے کہ جو بھی امریکی پائلٹ کو لے کر آئے گا، اس کسی بھی حالت میں لے کے آئے گا، تو ہم اس کو $1 کروڑ دیں گے۔ یعنی یہ ایران یہ کہہ رہا ہے، لیکن ناظرین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ پکڑ لیے گئے ہیں پائلٹ، اور ان کو رکھا ہوا ہے اور ان سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ صاحب کا پہلے تو یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے،
پھر یہ کہا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی تھی، رجیم چینج کرنی. اب وہ ترلے کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ جی ساڈا پائلٹ تے لب دیو. تو یہ تو حالت ہو گئی ہے ناظرین، کیا جنگ لڑنی انہوں نے. اور اس وقت پورے کا پورا ایران موت کو گلے لگانے کے لیے سامنے ہے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، نبی اور نبی کی آل کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ان کے ساتھ کیا لڑنا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زمینی فوج اتاریں گے. بھائی زمینی فوج کیا کر لے گی؟ وہ بچہ برا حال کر دے گا پکڑ کے. ادھر دوسری طرف پینٹاگون نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جنگ کے دوران 13 فوجی اہلکار اور 365 زخمی ہوئے ہیں اور اربوں ڈالرز کے ڈرونز اور جہاز تباہ ہو گئے. یہ پینٹاگون نے ایکنالج کر لیا اور یہ مان لیا ہے. اور ناظرین ماننا کیوں نہیں ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اگر پھر بھی یہ کہیں نہیں میں مانتا تو پھر ان کی اپنی توہین ہے. اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ دلیری ہے. تو اگر پینٹاگون نے مانا ہے تو ابھی بھی جو ہے نا اعداد و شمار وہ غلط ہیں. وہ صرف 13 بندے یعنی 13 فوجی ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق وہ 100 سے اوپر ہیں. ناظرین پینٹاگون نے مزید رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک ریڈار طیارہ، 3 ٹینکر طیارے، 4 F-15 اور درجنوں ڈرونز کے تباہ ہونے کا انہوں نے کہا کہ یہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی، اور جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران جنگ میں طیارہ بردار جہاز USS جیرلڈ فورڈ میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے بعد اسے مرمت کے لیے یورپ لے جانا پڑا. اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو روزانہ $1 ارب سے زیادہ کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا F-16 طیارہ گرا ہے اور پینٹاگون کہہ رہا ہے ہمارا F-15 گرایا گیا ہے. اس حد تک بوکھلاہٹ ہے ناظرین کہ ان کے امریکیوں کے آپس میں ہی بیان نہیں مل رہے. یعنی پینٹاگون ایک ادارہ ہے ناظرین، بہت بڑا ادارہ ہے. وہ F-15 کہہ رہا ہے اور ٹرمپ F-16 کہہ رہے ہیں. یہ کیا بوکھلاہٹ ہے؟ یہ کیوں آپس میں اعداد و شماری نہیں ملائے جا رہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جزوی طور پر مان رہے ہیں، اثر میں اعداد و شمار کچھ اور ہیں. جیسا کہ ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سفارتی جو یعنی مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی یہ جنگ پہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کوئی جہاز گر جاتا ہے یا کوئی بمباری ہوتی ہے، تو یہ ایک روٹین کی معمول کی بات ہے. تو مجھے اس سفارتی عمل سے ناظرین مجھے یہ یاد آیا کہ ایران نے ثالثوں کو یہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر اب مذاکرات نہیں کریں گے اور پاکستان میں بیٹھ کے امریکنز کو نہیں ملیں گے، کیونکہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جوہری پروگرام ختم کر دیں، جو کہ ہم نہیں کریں گے. ہوں جدو ناظرین لڑائی شروع ہی ہو گئی ہے تو پھر اتنے شہداء کی قربانی دے دی گئی اور اتنے بڑے رہنماؤں کی قربانی دینے کے بعد پھر کہتا جائے گا جی تھوڑی گل مان لینے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا نا، پاسبل نہیں ہے. اب تو یہ تو پھر ایرانی ہے ناظرین، وہ عام نسل کے قوم کے لوگ ہوں یا وہ کیسے مانتے ہیں، تو یہ تو پھر ایرانی نسل ہے، کس طرح مانے گی؟ کیونکہ ناظرین ایران کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے جو آئیں گے امام مہدی، یہ حکومت ہم ان کے سپرد کر دیں گے. یہی وجہ ناظرین کہ علی خامنائی تھے یا اس وقت مجتبیٰ خامنائی ہیں یا بڑے بڑے جتنے بھی سربراہان ہیں ایران کے، ان کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور انہوں نے کوئی اثاثے نہیں بنائے، غیر ملکوں میں اثاثے نہیں بنائے، اپنے ملک میں بھی اثاثے نہیں بنائے، ٹوٹے ہوئے چپل پہن رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئین کے اندر جو درج ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو یہ ان کو دیا جائے گا اقتدار، ان کے حوالے کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ مل کے یہودوں اور نصارہ کے ساتھ جنگ کی جائے گی، یعنی پھر آئے گی خیر و شر کی جنگ. ناظرین ہر دین کی اپنی اپنی اختراعات ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہود کے جی اب گریٹر اسرائیل بنے گا تب خیر و شر کی جنگ لگے گی. عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسس تشریف لائیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے خیر و شر کی جنگ شروع ہو جائے گی. اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو خیر و شر کی جنگ ہوگی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران اس وقت برسر پیکار ہے. اور یہی بات وزیر جنگ جو امریکہ کے ہیں انہوں نے کہا، یعنی پیٹ ہیگسیت نے یہ کہا کہ یہ جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لڑی جا رہی، جبکہ پوپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ کے لیے لڑی جاتی تو حضرت عیسیٰ تو زندگی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی جنگ کی بات نہیں کی تھی. تو پھر یہ جنگ صرف ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں کے مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں لڑی جا رہی. ادھر وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ جو کوششیں ہیں امن کی یا مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں
اور جو یہ ڈیڈ لاک آ گیا اس میں سے ترکیہ اور مصر بھی نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا مزید یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے نئے مقام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، وہ دوحہ یا استنبول بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر وال اسٹریٹ جرنل کی بات کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے کہ سفارتی عمل ہے وہ جو مذاکرات ہیں وہ تقریباً ان کی کوششیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد اور ہم پاکستان سے راضی ہیں۔ یعنی پاکستان نے اتنی تو محنت کی ہے نا ایران کے لیے اور ایران کی عوام کے لیے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم پاکستان سے راضی ہیں، پاکستان زندہ باد۔ مان جائیں کہ ایران اس وقت عالمی طاقت کا محور اور مرکز بنتا جا رہا ہے، اور اگر جنگ اسی طریقے سے جاری رہی تو ناظرین یہ ویتنام سے بھی بڑی جنگ ہوگی۔ دفاعی میدان میں شکست کھانے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، 10 یونیورسٹیوں پر حملہ کیا ہے اور اس میں سے ایک بہشتی یونیورسٹی بھی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں امریکی افواج نے تہران اور کراچ کو ملانے والے خطے کے سب سے بڑے پل کو تباہ کر دیا، جس کے بعد ایران نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ عرب میں بھی بڑے بڑے شہروں کو ملانے والے پلوں کو تباہ کر دے گا، یعنی ابوظہبی، دبئی اور سعودیہ، یعنی ان کو ملانے والے جتنے بڑے بڑے شہروں کو ملانے والے جو پل ہوں گے وہ ایران نے کام تباہ کر دیں گے۔ یعنی امریکہ کو یہ کہا کہ تینوں کن اختیار دیتا تھی کہ ساڈا اتنا خوبصورت اور واقعی آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو نال کمال دا پل سی تو بم کر دیں۔ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ واقعی آپس میں لڑ پڑیں؟ اور ناظرین، یہ آپس میں لڑانے والی باتیں کی جا رہی ہیں، اب کیوں نہیں عرب ممالک کو یہ سمجھ آ رہی کہ ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے؟ یعنی اتنا کیا ہو گیا کہ تمام عرب ممالک امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے ناظرین، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جے ڈی وینس کو اب پاورز دے دی گئی ہیں اور ٹرمپ سے کچھ محدود جو پاورز ہیں وہ لے لی گئی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ اب کل جو 3 جرنیل فارغ کیے ہیں وہ جے ڈی وینس نے کیے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اور صحیح جنگی حکمت عملی کے تحت کام نہیں کر رہے۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ جے ڈی وینس نے کی ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھنا توجہ کیجیے گا ناظرین اس بات پہ کہ اب ٹرمپ نہیں کچھ کر رہا بلکہ جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو اختیارات دے دیے گئے ہیں وہ جے ڈی وینس کو دے دیے گئے ہیں، چونکہ ٹرمپ سے فیصلے اب ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ادھر انڈیا کے وزیر داخلہ دھمکیاں پہ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں پاکستان کو، بازی نہیں آ رہے۔ یعنی پہلا سبق ان کے لیے وہ سبق نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سوسی صرف حالی پہلا صفحہ سی اور رکھیا سی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پوری کتاب ہی پڑھ کے اس کو ختم کر دے۔ اب ہمارے وزیر خارجہ نے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ پہلے تے اسی 200 کلومیٹر تک گئے ساں، ہن اسی کلکتے تک جانا جے، تسی باز نہیں آندے پے تے اسی ہن آپ بھی سر بکفن ہو کے تہاڈی ایسی دی تیسی کر چھڑاں گے۔ یعنی اسرائیل کے کہنے کے اوپر پاکستان کو ڈسٹرب کرنا، چونکہ پاکستان مذاکرات کر رہا ہے، پاکستان اس وقت مذاکرات کے آگے آیا ہوا ہے، اور اسرائیل کی سب سے بڑی یہ موت ہے کہ اگر پاکستان یہ مذاکرات کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نے انڈیا سے کہا کہ ذرا تو دھمکی لا دے، وہ اس دھمکی تے شاید وہ لوگ بھی ڈر جان کے جڑی سننے والے ہیں کہ یار ایک ہی ہونے لگا، پاکستان کی واری ہے۔ لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ پہلے اسی 200 میل اندر آئے ساں، ہوں اسی کلکتے تک آواں گے اور تھوڑی تیس نیس کر دیں گے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنا کے اور یہ مشرق وسطیٰ کو ساروں کو ہم بیچ میں ملا کے اور ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ ناظرین، یہ کس طرح کے وہ کہتے ہیں نا بلی کو چھیچڑوں کے خواب، اور وہ یہ خواب دیکھے جا رہے ہیں، وہ ادھر گریٹر اسرائیل دیکھ رہے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت دیکھ رہے ہیں، اور اکھنڈ بھارت سنا کے، اور پہلا بھارت تہاڈے قابو آ نہیں رہا، تم لوگ ان کی روٹی پوری نہیں کر رہے، عوام چیختی پھر رہی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اس وقت میں ذرا کمپیریزن دینے لگا ہوں، اس وقت انڈیا کے اندر کوکنگ آئل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، اور لائنوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان کے اندر سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز شاپس کے اندر اویلیبل ہے، یعنی جس جگہ بھی آپ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں، جو جہاز کی میں نے بات کی ہے، تو اگر آپ جہاز بھی خریدنا چاہتے ہیں تو جہاز بھی اویلیبل ہے، آپ خریدیں۔ یعنی کوئی چیز پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہے جو اویلیبل نہیں ہے۔ یہ حکومت کی کارکردگی ہے
گو کہ دیکھیے حکومتی پالیسیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، وہ اپنے طرح سوچتے ہیں، اور اگر پالیسی واقعی میں جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ پالیسی واقعی قابل عمل نہیں ہوتی تو نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی اس وقت تعریف تو بنتی ہے نا کہ ادھر انڈیا، ادھر افغانستان، ادھر ایرانی جنگ، اور اس صورتحال میں پاکستان کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے، اس وقت یہ سلام کرنا بنتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اور پاکستان کی افواج کو بھی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ چال ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ آپس میں لڑ پڑیں، ایران کے ساتھ لڑ پڑیں، اور ادھر پاکستان پہ کسی طریقے سے انڈیا کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی ساتھوں پر قبضہ کیا جائے۔ اصل ٹارگٹ پاکستان ہی نظر آ رہا ہے ناظرین، اور پاکستان اس وقت جس حالت کے اندر ہے، یعنی سجے کھبے اتے تھلے ساری پرابلمز پاکستان کے لیے، اور پھر بھی پاکستان سروائیو کر رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا پاکستان اور پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔